ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی سوال تو جینون ہے کہ کافروں نے جب ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام سے کے تھرو کہ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھایا جائے، سورۃ الانبیاء کے شروع کے رکوع میں بھی آتا ہے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا تھا اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء جو ہے نا جی، پارہ نمبر 17 کی پہلی سورت ہے، اور انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں، یہ جو قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو خواب میں آتے ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ جھوٹ باندھتا ہے، بل هو شاعر، کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو یہ ایسے معجزے کیوں نہیں لے آتا جو کہ اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے؟ یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ بھی کر کے دکھائیں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بجلی آتی تھی، آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کے جانور کو راکھ کر دیتی تھی، یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا تھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے، سورہ نساء کے اندر آتا ہے۔ میں نے معجزات، کرامات، استدراج، ان سب کے اوپر نا 6-7 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، اس میں نے وہ 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں جو مانگتے تھے، اللہ نے کہا نہیں دکھانے معجزات، نبی کا معجزہ ہے قرآن، قیامت تک کے لیے دعوے نبوت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی سے کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے، یہ لے آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی بستی اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئی اس سے پہلے، افہم یؤمنون، کیا یہ لے آئیں گے ایمان؟ یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو کیا یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معجزہ اس لیے نہیں دکھایا جا رہا، وہ قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا جائے منہ مانگا تو اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا نا کہ آسمان سے کھانا نازل ہو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کھانا تو نازل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی انکاری ہوا پھر عذاب آئے گا۔ عذاب آ جاتا ہے جب آپ نبی سے منہ مانگا معجزہ لیں اور وہ دکھا دے اور پھر بھی نہ مانے۔ قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل آئی، ایمان نہیں لائے، عذاب آ گیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے عذاب کا نہ آنا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ وہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کہ وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر نے چونکہ دعوت کے لیے سورس بننا ہوتا ہے، تو پیغمبر کو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ ہر وہم تک بھی نکال دیتا ہے اس کا، وہ اعلیٰ درجے کے ایمان پہ ہوگا تب لوگوں کو کنوکشن کے ساتھ بلا سکتا ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، ان کی لائف سٹیک پہ لگی لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کا ایمان بڑے لیول کا ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ 4 پرندے پالو، ان کے پھر گوشت بنا کے تو پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر بلاؤ تو وہ تمہاری آواز سن کے آئیں گے۔ اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ایمان ہے، لیکن میں دل کی مطمئن ہونے کے لیے کرتا ہوں۔ تو نبیوں کے لیے تو ویسے ہی کئی چیزیں غیب کی حاضر ہو جاتی ہیں ان کے سامنے۔ صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نہیں دکھایا گیا۔ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام 2 قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا رک گئے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلی کھاتا تھا، ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگا دی، فرمایا جب تک ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ صحابہ نے کہا ہمیں بھی دکھائیں، ان کو پتا تھا کہ نبی کو دکھایا جاتا ہے، ہم نے ایمان بالغیب رکھنا ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں میں نے اپنے رب سے ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دیکھنا نہیں، لیکن مجھے ڈر ہوا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، عذاب دیکھ لو، مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو نبیوں کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا جاتا ہے۔ سورۃ النام میں آتا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو یعنی معراج کروائی گئی تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کا ہو، پھر لوگوں کو بلائیں۔ باقی لوگوں نے بالغیب ایمان رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ جو نبیوں والا ایمان ہے نا، یہ اور کسی نے ڈیمانڈ نہیں کرنا۔ نبیوں والا ایمان جو ہے نبیوں کے ساتھ خاص ہے، آپ کا کام ہے صرف ٹو فالو دا پروفٹ، دیٹس آل۔ اور قرآن میں آیا نا سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت۔ یہ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کے یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ جب جس رسولوں کو میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تمہارا کام ہے اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا۔ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر بندے کو نہیں چیزیں دکھانی، دکھانی صرف پیغمبروں کے، تم نے پیغمبروں کے کہنے پہ ماننا ہے، تبھی تو جنت ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس لیے جنت ہے کہ ظاہر ہے کسی کو تو ٹرو ریپرزینٹیٹو بنانا ہی تھا نا، اس لیے کوئی بندہ پیغمبر نہیں بن سکتا ایفرٹ کے ذریعے،
یہ وہ بھی ہے، ٹھیک۔ کسبی نہیں ہے۔ کسبی کہتے ہیں جو کسب محنت سے حاصل کر لیں، وہ بھی جو اللہ کی طرف سے ہو۔ تو نبوت ایک وہ بھی مقام ہے جو کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور باقیوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔